چاہے دنیا کی تمام دولتیں ہمارے پاس ہو وہ سب بیکار ہے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہم نے طرح طرح کی عبادتیں کی ہیں، جن عبادتوں کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا۔ تقریباً ہم نے اپنی طرف سے سب عبادات کو بجا لانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز تھی وہ روزہ تھا، اور روزہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور یہ سب ایک دوسرے کو جیسے جانتے ہی نہیں ہوں گے، اس طریقے سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر کفر کی ضلالت ہوگی، جن پر کفر کی اندھیری ہوگی، اور وہ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، لیکن اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی خود اس سے 5 سوالوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تجھے عمر دی، زندگی دی، 40 سال دیے یا 50 سال دیے، 60 سال دیے، کہاں گزارے، کس میں گزارے؟ گناہوں میں تو نے میری زندگی گزارا، یا آپ نے جو ہے نیکیوں کے اندر زندگی گزاری؟ یہ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اور دوسرا سوال ہوگا تیری جوانی کے بارے میں، کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جوانی کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے، اور ہر چیز کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور جوانی کی قدر وہی جانتا ہے جو بڑھاپے کی طرف بھاگتا ہے، جوانی کی قدر وہی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں کے اندر کتنے جوان پڑے ہوئے ہیں، کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی جوانی کے بارے میں آپ اور میری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے جوانی دی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی راہ میں وہ گزاری جوانی، یا تم نے ناچ ناچ کر اپنے رب کو ناراض کر دیا، یا اس لیے کہ تم جو ہے گناہوں کی زندگی میں، من چاہے زندگی میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہا تھا۔ تجھے میں نے روکا، میں نے کہا شراب تیرے اوپر حرام ہے، لیکن تو شراب سے نہیں بچا، تو شراب پیتا رہا۔ آج میں تجھ سے سوال کروں گا اور جواب دے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا اس کے مال کے بارے میں، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا؟
میں نے تجھے زندگی دی، جوانی دی، اور میں نے تجھے مال بھی دیا تھا۔ میں نے تیرے اندر یہ طاقت دی تھی کہ تیرا قلم جو ہے تیرے ہاتھ صحیح سلامت تھے، تیرا قلم چلتا تھا اور تو پیسے کماتا تھا، تو کرسی پہ بیٹھ کر پیسے کماتا تھا، لیکن تو نے مال کہاں سے کمایا؟ ہر ایک کے بارے میں۔ لیکن آج کے دور میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ حلال کا پیسہ ہے۔ ہمیں یہ یاد ہی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا تھا اور دنیا داری میں تو نے کتنا خرچ کیا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ شادیوں میں اس کو اڑا دیتا ہے۔ جو کلچر اسلام کے اندر نہیں تھا وہ مسلمانوں نے اپنے اندر داخل کر دیا۔ آج شادیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پیسہ پایا جاتا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن اس پیسے کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ آپ اور مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں نے اگر تجھے مال دیا تھا تو غریب کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے شادیوں میں اتنا ضائع خرچ کر دیتا تھا، اتنا خرچ کر دیتا تھا، اتنا پیسہ ضائع کر دیتا تھا۔ آج مجھے اس کے بارے میں حساب دے۔ وفیما انفقہ، اور چوتھا سوال ہوگا کہ میں نے مال دیا تھا، کمایا تھا، اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ یعنی خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے مال دیا تھا، کیا تو نے کسی مدرسے میں میرے مال کو لگایا تھا؟ کیا تو نے کسی مسجد کے لیے دیا تھا؟ یا تو نے زکوٰۃ ادا کی تھی؟ یا تو نے صدقہ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور پانچواں سوال جو ہوگا اس کے علم کے بارے میں کیا جائے گا، اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے میرے دین کو کتنا سیکھا اور کتنا عمل کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں کتنے پیچھے رہ چکے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ اتنا علم ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، دین کی تعلیم سے دور رکھا، اور جتنا علم ہمارے پاس تھا ہم نے اس پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کی تین پیشگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ تین بار پیش کیا جائے گا۔ پہلے بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن دوسری بار بلایا جائے گا تو وہ مان لے گا کہ نہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تیسری بار یہ نہیں ہوگا، بلکہ تیسری بار اس کے نام اعمال، لوگوں کے نامات اڑ اڑ کے ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور پھر کس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو کر لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو میرا یہ نام اعمال، میں خوش ہوں۔ لیکن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی ملی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس ایمان کی قدر کریں، کیونکہ اگر ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے، صحابہ والا ایمان نہیں ہے، ابو بکر جیسا والا ایمان نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ایمان ہے کہ اگر کوئی غیر ہمیں کھڑا کر کے کہے گا یا تو اسلام کو چھوڑ دو یا تم جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن الحمدللہ ہم میں سے
हर एक शख्स मरने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन नबी के कलमे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना ईमान हमारे पास है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मुबारक हो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके भाई हैं, हमें मुबारक दे रहे हो? कहा नहीं, मैं मुबारकबाद उन लोगों को दे रहा हूँ जो कयामत के करीब आएंगे और उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, रब को नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी मुझ पर वो ईमान लाएंगे। ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के हालात कैसे हैं। अगर हमारी जिंदगी इसी तरीके से गुनाहों में चलती रही, गुनाहों में बतर होती रही, खुदा की कसम हमें कहीं खतरा है कि हम इमाम मेहदी के लश्कर में शरीक होंगे या दज्जाल की फौज में शरीक हो सकते हैं। इसलिए गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दें, गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दें, वापस आ जाएं। आप हालात की तरफ देखें कि फलस्तीन के अंदर हमारे मासूम बच्चे को किस तरीके से कत्ल किया जाता है, लेकिन एक भी बच्चा इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, एक भी इंसान मस्जिद अक्सा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये हालात आएंगे, इनसे डरना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, उनके लिए बशारत है ऐसी जन्नत की जिनका उनके साथ वादा किया गया है। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी जवानी की कदर करें, अपनी जवानी की हिफाजत करें। खुदा की कसम ये जवानी एक बार मिलती है, ये बार बार नहीं मिलती। अपने नबी का दामन पकड़े, छोड़ दे इन झूठे हीरों को जो तुम्हें सपने भी नहीं मिल सकते हैं। हमारा हीरो, सबसे बड़ा हीरो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उसके बाद किसी इंसान को हम हीरो नहीं मानते। इसलिए हमने अपने हालात को बदलना है। फलस्तीन को लेकर आप न डरें कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये हालात एक जैसे नहीं रहते। एक दौर सहाबा का था, एक दौर फिरौन का था, लेकिन एक दौर मूसा अलैहिस्सलाम का आया। अगर इस वक्त हम पूरे हालात में हैं, लेकिन रब का शुक्र है कि हम ईमान की हालत में हैं। लेकिन याद रखना जो इस वक्त गैरों के साथ है, इस्लाम के दुश्मनों के साथ है, वो कल कयामत के दिन, बल्कि कयामत से पहले वो याद रखे कहीं वो दज्जाल के लश्कर में शरीक ना हो। चाहे वो टोपी लगाकर हमारी सफों में नमाज पढ़े, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस्लाम का साथ दें। इस्लाम आप और मेरा मोहताज नहीं। आप शुक्र करें कि इस्लाम की दौलत हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। इसलिए उनसे कहता हूँ कि वापस आ जाएं, नबी के दामन को थाम ले, ये चापलूसी करना बंद कर दे, ये दुगलापन खेलना बंद करे इस्लाम के साथ या मुसलमानों के साथ। वक्त आएगा तुम्हें फिर जनाजे के लिए यहाँ जगह भी नहीं मिल सकती, तुम्हें जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं मिल सकता। इसलिए हमें मायूस नहीं होना। कुरान ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब हो, बशर्ते कि तुम मोमिन रहो। इंशाअल्लाह नबी का कलमा पढ़ते रहे और किसी दुश्मन इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं। हम तब भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरते हैं। हमें बद्र का वाक़या याद है, हमें जंगे ओहद याद है, हम सब हालात को जानते हैं। और जो हमारी मस्जिदों को गिराने वाले हैं या गिरा रहे हैं, जब यमन से अबरहा का लश्कर मक्का में पहुंचा था खाने काबा को गिराने के लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, हाथियों का लश्कर लेकर आए थे, और अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब से कहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब ने उनसे कहा कि हमारे ऊंट जो आपने लिए हैं वो वापस कर दो।
अबराह ने कहा तुम्हें ऊँटों की फिक्र है, मैं खाने काबा को गिराने के लिए आया हूँ इतना बड़ा लश्कर लेकर। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि ये खाने काबा मेरे रब का घर है, इसकी हिफाजत उसी की जिम्मेदारी। इसलिए हालात की तरफ देखकर अपने ईमान का न छोड़ो, 10,000 5,000 के पीछे अपने कलमे को न छोड़ो। अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी फिर पछताते रहोगे। जो ही ये आंखें बंद हो जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका माल भी तकसीम हो जाएगा, आपकी औलादें भी चंद दिन तक याद रखकर फिर भूल जाएंगे। टाइम कम है इसलिए माजरत खा थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो गए। इमाम साहब